تینو دیس نکالا دین گے رل مل کے بہن برا تینو دیس نکالا تینو دیس نکالا دین گے تینو دیس نکالا تینو دیس نکالا دین گے رل مل کے بہن برا تیرا لمحہ سفر مسافرہ دے تو کلیاں پینا رب جائے گا میری بات سن کے مسلمان بھائیا اللہ دی قسم ایک کفچ بھی آنسو آ گیا ہے رون والیو اپنے گناہاں تے نادم ہونے والیو سنو ذرا میں کی کہنا پیاؤ اس بزرگ نے ضد کی تھی رون والیا تو کون ہے انہیں آکھیا نہ پوچھ میں کون ہاں انہیں آکھیا کون ہے رون والیا انہیں آکھیا نہ پوچھ میں کون ہاں تیری مہربانی تیرے واسطے دعا کیتی ہے انہیں آکھیا تینوں قسم ہے رسول اللہ دیاں زلفاں دی کیوں رونا پیا رون والیا تو کون ہے رون والے نے اپنے مکھ تو پردہ چکیا ہے امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین بدماش و بدماشی چھوڑ کے توبہ دا دروازہ کھلا ہے اہم موقع ہے شبان دا مہینہ ہے قریب شب برات ہے آؤ بدماش و بدماشی چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو چورو چوری چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو زانیوں زنا چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو اور غیبت کرنے والے غیبت چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو قاتل و قتل چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو تخریب کاروں تے دہشت گردو سارا کچھ چھوڑ کے آؤ توبہ کر لو خدا دی قسم کھا لمحہ فکریہ ہے پھر کسے نال نہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شبان دے اندر جس شخص نے توبہ کی تھی اپنی گناہاں دی معافی منگی اللہ تعالیٰ اس شخص تے گناہ معاف فرما دیندا ہے اور اودے تے اپنی رحمت فرماوندا ہے ایدے تے میں گفتگو کرنی چاہنا پوری کائنات وچ ہر انسان بتقاضۂ بشریت گناہ لغزش اور طرح طرح دیاں فضولیات دے اندر مشغول ہے کائنات وچ طرح طرح دے گناہ ہر شخص بشر بندہ بشر ہون دے ناتے انہاں گناہاں وچ مبتلا ہے گناہ دیاں کئی قسماں نے میں جی گفتگو دا تھوڑے سامنے حاصل تے خلاصہ پیش کرنا چاہنا بغور سماعت فرما لینا عقیدے دی بات بھی ہوئے گی تے توبہ دی بات بھی ہوگی سب تو بڑا کفر اور سب تو بڑا گناہ ہے انکار خدا یہ بولو انکار خدا سب تو بڑا گناہ ہے سب تو بڑا کفر ہے جڑا رب نہیں مندا خالق نہیں مندا مالک نہیں مندا وہ دنیا دے وچ کیسے بھی ٹھاٹ اور شان نال زندگی گزاردا ہوئے او دا وائنڈ اپ او دا اختتام جہنم ہے وہ کتنی عالی شان زندگی بسر کردا ہوئے رب العالمین توحید نو نہیں مندا رب نو نہیں مندا اور رب العالمین کفر یعنی خدا دا انکار کردا ہے انکار رب ذوالجلال کردا ہے رب العالمین دا انکار کردا ہے وہ کیسی ٹھاٹ زندگی گزاردا ہوئے وہ کسے ملک چ وسن والا ہوئے وہ دی کنی ٹھاٹ ہوئے وہ دا اختتام جو ہے وہ ہے فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین وہ جہنم دا ایندھن بنے گا اس تو بعد دوسرا گناہ انکار خدا گناہ اور کفر ہے اور اس تو بعد انکار نفس نبوت انکار نفس نبوت یعنی نبوت دا انکار جویں خدا دا منکر کافر ہے رب العالمین دی وحدانیت رو نہ مننے والا کافر ہے اسی طرح نفس نبوت دا منکر بھی بولو بولو نفس نبوت دا منکر بھی کافر ہے بہت بڑا گناہگار ہے بادہ مال اور سیاکار منافق ہے بے ایمان ہے اور کافر ہے نفس نبوت دا منکر نفس اور خدا دی وحدانیت دا منکر بے ایمان
نفس نبوت دا منکر بے ایمان. اتنے میں مثال پیش کر دینا. رب نے فرمایا شیطان آدم سجدہ کر، اس آخیا میں نہیں کرنا، انا خیر منہ میں چنگا. رب نے فرمایا پھر دھیان کر لے، چونکہ نفس نبوت دا معاملہ ہے، رب دے پیارے دا معاملہ ہے. اس آخیا نہیں جی میں چنگا. فرمایا پھر خیال کر لے. انہیں آخیا نہیں میں نہیں منتا. فرمایا نفس نبوت دا منکر ہے، تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا صوم و صلات، چپے چپے تے سجدہ، تہجد گزاری، نفل و نوافل، تسبیح و تحلیل، رکوع و سجود، قیام و سجود، قعدہ جلسہ، سارا کچھ. فرمایا سارا کچھ تو قبول نہیں. کیوں؟ تو نفس نبوت دا منکر ہے. معلوم ہو یا نفس نبوت دا منکر شیطان ہے. مسلمان ہو سکتا؟ بولو بولو، مسلمان ہو سکتا؟ شیطان دا گناہ کی ہے جو نبی دا منکر ہے. ہم یہی گل ہے نا، بولو تو صحیح. نمازاں وہ دی کمی کوئی نہیں، تسبیح تحلیل والوں کمی کوئی نہیں، رکوع و سجود والوں کمی کوئی نہیں. رب دی وحدانیت نو منن والا سی، سارا کچھ کرن والا سی. فرمایا وحدانیت نو مننے، وحدانیت دا منکر کافر ہے. تے نالے بھی فرمایا اے نہ ہوے وحدانیت نو مننے تے رسالت نو نہ مننے. جے وحدانیت نو مننے تے رسالت نو نہ مننے، توحید نو مننے تے نفس نبوت دا منکر ہوے. فرمایا ایسا بھی نہ ہوے جس طرح نفس جیسے توحید دا منکر کافر ہے. فرمایا اے نہیں کہ نفس توحید دا منکر ہی نفس رسالت دا منکر بھی کافر ہے. فرمایا اے نہ کرے پھر توحید نو مننے تے رسالت نو نہ مننے. شیطان نے توحید نو منیا سی تے رسالت دا انکار کیتا سی. بولو رسالت دا. فرمایا رسالت دا انکار، نفس نبوت دا انکار کرنا پیا. میرا پیارا ہے آدم، آدم میری سلیکشن ہے، آدم دا تخلیق کار میں ہاں. فرمایا جو کہ سجدہ کرو سکے میں نہیں کرنا. فرمایا فخر ہو نکل جا. ایمان ختم، تسبیح و تحلیل ختم، رکوع و سجود ختم، سارا کچھ ختم. فخر نکل جا میرے دربار جو کذابا. انہوں نے کہا میرے روزے، میری تسبیحاں، میری نمازاں، میرا صوم و صلات، تسبیح و تحلیل، رکوع و سجود، نفل نوافل. رب نے فرمایا میں تیری تقریر سننے واسطے تیار نہیں. اینی گل دس تو میرے پیارے نو مننے کے نہیں بنتا. اینی گل. اس آخر نہیں منتا. فرمایا فخر. معلوم ہوا جیسے خدا دا منکر کافر ہے، اسی طرح نبوت دا منکر بھی، یعنی خدا نو نہ مننا بھی گناہ ہے تے نفس نبوت نو نہ مننا بھی گناہ ہے. اس تو بعد میں گناہ دی کیفیت بیان کرنا پہ تمہارے سامنے. گناہ کیڑی کیڑی شے ہے؟ خدا دا منکر گناہگار کافر، نبی دا منکر گناہگار اور کافر. اس تو بعد ازواج مطہرات جو نبیاں دی بیویاں نے، ازواج مطہرات نے، ازواج دا منکر بھی، بولو ازواج دا منکر بھی، اولاد رسول دا منکر بھی، آل رسول دا منکر بھی، اہل بیت رسول دا منکر بھی، صحاب رسول دا منکر بھی. اچھی بول دے. صحاب رسول دا منکر بھی، صحابہ دا منکر بھی، تابعین دا منکر بھی، تبع تابعین دا منکر بھی، صدیقین دا منکر بھی، کافر شہداء دا منکر بھی، کافر صالحین دا منکر بھی، کافر. معلوم ہو یا کئی قسمہ نے گناہ دیا. اسی طرح جیسے زنا گناہ، شراب نوشی، اور اس کے علاوہ چور، ڈکیتیاں، قتل و غارت، دہشت گردی، یہ بھی گناہ ہے. ہن ویکھنا ہے کہ اینے گناہ نے کوئی معافی دا رستہ بھی ہے کہ نہیں، معافی دی راہ بھی ہے کہ نہیں. مفسرین نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے آخیا کہ معافی دا بوا کدوں تک کھلا رہے گا. کچھ لوگ آخیا نہیں جی معافی دا بوا بند ہے. کچھ سمجھتے ہیں گناہ ہو گئے تو معافی کوئی نہیں. ہوں کہ معافی ملنی جی گناہوں کی فہرست بڑی طویل ہے، معافی دا رستہ کوئی نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی گناہ بوا کب تک کھلا رہے گا. فرمایا اس وقت تک توبہ دا دروازہ کھلا رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جائے گی. جب تک قیامت نہیں آ جائے گی. آقا کریم دی حدیث شریف ہے، فرمایا قیامت تک توبہ دا دروازہ کھلا رہے گا. بند ادو ہوئے گا جدو لوگ قیامت ویکھ کے توبہ کرن گے. جدو قیامت دستی ہوئے، عذاب دسدا ہوئے، اس تو بعد توبہ کرنی شروع کرے. فرمایا پھر توبہ قبول ہے. بولو بولو پھر توبہ قبول ہے. پھر توبہ قبول نہیں. رب العالمین کی میں توبہ قبول ہے. فرمایا میرے محبوب تو سمجھ لو، محبوب اپنے تمام گھر والیاں، تمام گھرانے والیاں، اپنی بٹیا سیدۃ النساء جہدے ذمے گناہ ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے.
جہدے ذمے گناہ ہی کوئی نہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین مولا مطلع تیرے پاک نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دی شان دے مالک ہون۔ ازواج مطہرات نو حضور کٹھے کر کے بٹھا لیندے سن اپنے گھر دے وچ۔ میرے آقا دا معمول سی رب العالمین دی بارگاہ ہفتے چ کم از کم ایک مرتبہ ایسا عمل کرنا، سارے نو بٹھا کے توبہ کر دیا سن۔ نبی دے ذمے تے گناہ کوئی نہیں، کیوں بھائی؟ نبی دے ذمے بولو بولو میرے نبی دے ذمے، کسے نبی دے ذمے کوئی گناہ؟ نبی گناہ تو پاک نبی معصوم من الخطا ہے، تے جے نبی نبیاں دا سردار ہو کے نبیاں دا سردار ہو کے توبہ کر دینے پہ استغفار کر دینے، معلوم ہویا نبیاں دا سردار ہو کے جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی عمل کر دینے تے اسی کیوں نہیں کر دے؟ معلوم ہوا دین تو دور ہی ہے۔ تے جڑا لوگ جڑے شخص جو ایمان والا فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان، جڑا قہر خدا تو ڈر گیا ہے، رب العالمین دے قہر تے غضب تو ڈر کے توبہ کیتی، او دے واسطے دو جنتا نے اگے فرمایا تسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت بتلاؤ گے؟ والی من خاف مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا دو جنتاؤں دے واسطے جو رب العالمین تو ڈر گیا ہے، بولو رب العالمین تو، بولو رب العالمین تو۔ بلکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے دور دے اندر ایک بندہ شمون نامی بندہ سی تے اگ دا پجاری، جس نے اس اگ دا پجاری تے قریب المرگ وقت وصال قریب آیا، حضرت حسن بصری قریب تشریف لے گئے تے جا کے ویکھیا اس شخص دا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، شخص دا چہرہ سیاہ ہے اور واہ ویلا کر دے پیا، آندے لوگو مینوں اگ نظر آ رہی ہے، لوگو مینوں اگ تو بچاؤ، اگ نظر آ رہی ہے۔ حسن بصری قریب بیٹھ گئے، فرمایا 70 سال تو اگ دی پوجا کیتی ہے، 70 سال اگ دی پوجا کرنے والے اگ دی پرستش کرنے والے ہوں کہ اس اگ نو کہ تینوں بچائے، نہیں اگ بچا نہیں سکتی، اگ دی پوجا کرنے والے تیرے مرد تو بعد اے اگ تینوں جلا کے راکھ کر کے رکھ دے گی۔ اس آخیا پھر میرے بچن دا کی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر ازما لینے تو اپنی اگ نو ازما لا، میں اپنے خدا نو ازما لینا وا، تو اپنی اگ نو ازما تے میں اپنے، بولو میں اپنے۔ جناب حسن بصری نے فرمایا تو اپنی اگ نو ازما، اگ دی پوجا کرنے والے 70 سال اگ دیا پجاریا، اگ دی پوجا کرنے والے تو اپنی اگ دے کولوں پناہ منگ، میں اپنے رب العالمین دی مدد منگنا پیا۔ انہیں آخیا کیویں مدد، کیویں معاملہ بنے گا؟ اگ دے کولوں میں کیویں مدد منگاں گا یا کیویں گفتگو کیتی جائے گی؟ حسن بصری فرماؤندے پے نے او اگ دے پجاری 70 سال پوجا کرنے والے انج کر لینے اگ جلا لینے، اگ جلا کے ویکھ لینے، تو بھی اپنا ہاتھ رکھ دے میں بھی اپنا ہاتھ رکھ دینا، اگر اگ جلا دے تے سمجھی تیرا جی تو پوجا کرنا جھوٹا ہے، اگر میں بچ جاواں میرا خدا سچا ہے، میں بچ جاواں میرا خدا سچا ہے۔ اس آخے بالکل ٹھیک۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمائے اگ جلا، اگ دی پوجا کرنے والے دے قریب اگ جلا دیتی گئی ہے، جس نے مسلمان بھائیو اگ جلا دیتی گئی۔ جناب حسن بصری نے اپنا ہاتھ ہاتھ وچ رکھیا گلے کے آگے، اے رب العالمین میں تیرا منن والا ہاں، میں تیری مخلوق ہاں، تو میرا خالق، عزت رکھنا تیرا کام ہے، اگ دی فطرت جلانا اج بچا لیں، ایک بندہ اور دارا اسلام اندر داخل ہو جائے گا، اج بچا لیں تے پھر بات ہے۔ اے رب العالمین مہربانی فرماؤ، اے رب العالمین کرم نوازی فرماؤ۔ حسن بصری نے اگ دے وچ ہاتھ رکھیا ہے، ہاتھ نو اگ نے جلایا نہیں، جس نے نہ جلایا بندہ سمجھ گیا ہو اے دا خدا سچا ہے، بولو اے دا خدا سچا ہے، اگ نے جلایا نا۔ کی آندے پیا حسن بصری اگر میں تیرے نبی دا کلمہ پڑھ لا، تیرے رب نو من لواں، کی میرے کول کی تیرے کول سرٹیفکیٹ ہے میں جنت وچ جاواں گا؟ آپ نے فرمایا تو کیا نہ پیا؟ انہیں آخیا حسن بصری مینوں ایک اقرار نامہ لکھ دے، اقرار نامہ لکھ دے، کاغذ دے اوتے لکھ دے مینوں اگ نہیں جلائے گی، مینوں عذاب قبر نہیں ہوئے گا۔ اپنے رب دی محبت وچ محو حسن بصری فرمایا لیا کاغذ میں لکھ دینا وا،
لیا کاغذ میں لکھ دینا وا میرے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے. بولو رب دی رحمت ہے, رب دی رحمت بڑی وسیع ہے. آپ نے فرمایا کدی رات اٹھ کے ویکھے ادھی رات دا ٹائم ہوندا اگر تیری رب العالمین نال یاری ہوندی تینوں پتہ لگ جاندا. عارف کھڑی نے جویں گل کیتی انہاں کیا پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز مل کے ذرا پڑھو پچھلی راتی کرے بلند آواز بخشش منگن والے کار کھلا دروازہ فرمایا رب العالمین آ میں لکھ دینا میرا رب العالمین تے تم دے میرا رب سچا ہے. بولو میرا رب رب نو منیے تے انج منیے میرا رب سچا ہے. حسن بصری کہندے پے نے منن والا خدا دا ہوے منن والا مصطفیٰ دا ہوے اگ جلا دے نہیں ہو سکدا. اقرار نامہ لکھ دے پے نے حسن بصری اٹھایا کاغذ تے لکھ دے پے نے جا جنت تیرے قریب آئے گی دوزخ تیرے قریب آ ہی نہیں سکدی. جا تینوں جنت مل گئی ہے. مسلمان بھائیو اس شمعون دا وصال ہو گیا اس بندے دا وصال ہو گیا فوت ہو گیا. اقرار نامہ جدوں فوت ہو گیا وہی قبر چ نال رکھ دیتا گیا ہے وہ کاغذ نال رکھ دیتا گیا ہے اقرار نامہ نال رکھ دیتا گیا ہے. حسن بصری جدوں جنازہ پڑھ کے واپس آئے نہیں اپنے گھر وچ آ کے عشاء دی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے نہیں ایک خیال آ گیا. حسن بصری دیاں چیخاں نکل گئیاں نے رون لگ پے نے. خیال نے کیا کہ تڑپا دیتا ہے اے رب العالمین میں تے بندہ وا پتہ نہیں میرے اعمال قبول نے کہ نہیں. ایڈا وڈا میں دعویٰ کر دیتا ہے اقرار نامہ لکھ کے دے دیتا ہے رب العالمین میری تے کوئی حیثیت نہیں. اقرار نامہ میں لکھ کے دے دیتا ہے رب العالمین میرا اقرار نامہ اے میرا گناہ ہی سمجھ لے یا میری غلطی سمجھ لے. اے رب العالمین میری حیثیت کوئی نہیں پر بندے اس اقرار نامے دی لاج رکھ لئی. حسن بصری روندیاں روندیاں سو گئے روندیاں روندیاں سو گئے نہیں روندیاں روندیاں مسلمان بھائیو اکھ لگ گئی ادھر اکھ لگ گئی خواب اندر کی ویکھ دے پے نہیں وہ بندہ شمعون نامی جنت دے باغاں چ پھردا پیا. سبحان اللہ کہہ دے او جنت دے باغاں چ پھر دے پیو جنت دے باغاں چ ٹہل دے پیو اعلی قسم دا لباس پہنے ہوئے سر تے نورانی تاج. حسن بصری فرماندے پے نے ملاقات ہو گئی ہاتھ وچ کاغذ دا ٹکڑا ہے او اقرار نامہ. حسن بصری فرماندے پے نے اس شمعون نامی بندے دے ہاتھ دے اندر ہے. میں پوچھیا سنا کی حال چال ہے. اس آکھیا جدوں میں قبر وچ گیا سا نکیرین آ گئے میرے کول انہاں پوچھیا تیرا خدا کون ہے. میں اسی ویلے دس دیتا ہے میرا وہ خدا جڑا حسن بصری دا خدا ہے. وہ خدا میرا ہے جڑا حسن بصری دا خدا ہے. اس واسطے حسن بصری نو کہندے پیا شمعون نامی بندہ حضور مینوں تے معافی مل گئی ہے نالے رب نے جنت بھی دے چھڈی ہے. لو اپنا اقرار نامہ واپس تہاڈی بڑی مہربانی رب نے مینوں جنت عطا فرما دیتی ہے. بولو رب نے مینوں جنت رب نے جنت عطا فرما دیتی ہے. وہ بندہ جدوں اگ تو توبہ کیتی ہے توبہ کر کے دار اسلام چ داخل ہویا پھر رب نے جنت عطا فرما چھڑی ہے. ایویں نہیں فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتا اللہ دے عذاب تو ڈرنے والے ہو ڈر کے رکوع و سجود کرنے والے ہو. اللہ نے تواڈے واسطے دو جنتاں رکھیاں نے. کنیاں جنتاں نے بولو دو جنتاں نہیں. آؤ مسلمان بھائیو قتل دا بدلہ قتل ہر گستاخ خدا نو چاہیے بتاں دی پوجا چھوڑ کے اگ دی پوجا چھوڑ کے اپنے رب دا اعلان کرنا چاہیے رب دی ربوبیت دے اقرار کرنا چاہیے. جدو اقرار کر کے جدو بتاں اور لات و منات یا دیگر مذاہب تو توبہ کر لے رب العالمین وال دھیان کرے رب جنت عطا فرما چھڑدا ہے.
بولو بولو رب ہے، رب جنت عطا فرماوندا ہے، رب العالمین نے جنت عطا فرمائی۔ دوسرے مسلمان بھائی سنو، کیڑا گناہ عظیم گناہ ہے؟ گستاخی رسول، رسول دی گستاخی، نفس نبوت دی گستاخی کرنے والا بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں نہ ہو سکتا۔ معلوم ہوا سب تو بڑا گناہ ہے توحید مننے، رسالت نہ مننے، تے جے دونوں نو مندا ہوئے تے کتے گناہ ہو بھی جائے توبہ کر لے، رب نے فرمایا میری جنت تیرا انتظار کر دیے پئے۔ بولو بولو میری جنت تیرا، میری جنت تیرا انتظار کر دیے پئی۔ بلکہ آؤ مسلمان بھائیو، توبہ دا دروازہ ہر ویلے کھلا ہے۔ شعبان دے مہینے دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا او لوگو رب العالمین دی رحمت جدو رات دے 2 دا ٹائم ہوندا ہے، رب دی اسمان تیسرے رب دی رحمت پہلے اسمان اتے آ جاندی ہے، آوازاں مار دی ہے کوئی میرے کول رحمت منگن والا، ہے کوئی میرے کو گناہاں دی توبہ منگن والا، ہے کوئی اولاد منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ جڑی شے منگدا ہے اللہ وہی عطا فرما دیندا ہے۔ شب برات دی رات آ رہی ہے، ایڈی مقدراں والی ایڈی پکیزہ رات ہے، اس رات جو منگو وہ ملدا ہے۔ بولو جو منگو، رزق جویں کسی نے منگنا ہے اس قسم دا ملنا ہے۔ چور نے بنیت تے چوری منگنا ہے، رزق انہوں بھی ملنا ہے۔ کیوں بھائی بولو تو صحیح۔ بندہ اگر مر گیا ہے بھوک نال تے وہ دی شان کریمی دی توہین ہے، اگو بندے دا کردار ہے، گل نہیں سمجھے۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بندہ گناہ کرے 2 باری کرے، جے او دے گناہ تے پردہ پیا رہے تے ٹھیک ہے، جدوں او دا گناہ لوگاں دے تے کھل جاندا ہے۔ اگر ایک باری گناہ کرے 2 باری کرے تے پکڑ ہو جائے، اے رب دی شان کریمی دی توہین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رب دی شان کریمی دی توہین ہے۔ ہوندا اودوں جدوں بار بار وعدہ خلافی کردا ہے، معافی منگ کے پھر وعدہ خلافی کردا ہے، منگ کے پھر وعدہ خلافی کردا ہے، پھر عزت پامال ہوندی ہے۔ فرمایا رب العالمین نے اگر مخلوق میری وچوں کوئی بندہ توبہ کرنے والا ہوئے، بلکہ آؤ مسلمان بھائیو ایتھے میں حدیث میں مسلم جی تو پیش کر دینا، امام الانبیاء نے فرمایا پیارے علی میرے قریب آؤ، فدا قومی وابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان جان غلام حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا علی میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ ادھروں بولے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تسی بھی قریب آ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود میرے نبی دے دور دے مفتی نے۔ اج مفتی ہوئے تو بڑا مقام ہے، اج دے مفتی دی بڑی شان ہے، لوگ سر تے چکی پھر مفتی صاحب دی بڑی شان ہے، تے جڑا نبی دے دور دا مفتی ہوئے مفتی صاحب دا بڑا مقام ہے۔ تیرا مفتی میرے حضور دے دور دا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ فرمایا میرے قریب آ جو عبداللہ ابن مسعود بیٹھو، بیٹھ گئے نہیں، فرمایا لکھو جو میں کہن لگا ہوں، لکھو جو میں کہنا پیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کاغذ سے قلم چک لیا، مولا مرتضیٰ کول بیٹھے نے۔ حضور نے فرمایا پیارے علی میں تانوں موسیٰ علیہ السلام دے دور دا ایک واقعہ سنا دیاں۔ حضور سناؤ۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ ایک بندہ سی قاتل، بہت بڑا قاتل، بہت بڑا ڈاکو تے قاتل، 99 بندے قتل کیتے ہوئے سن۔ حضور پھر فرمایا انہوں جستجو پیدا ہوئی، 99 قتل کیتے نے، رب کولو معافی مل جائے، معافی مل جائے، جہنم دائی اندر بنا گے معافی مل جائے۔ او ٹر پیا کر راہب دے والا۔ اے حدیث، اے بات، اے واقعہ حضور علیہ السلام اپنی زبان پاک چ سنا رہے ہیں۔ حدیث میں مسلم دی پیش کرنا پیا، سنا دے پے نے مذاق دے کاجل والے محبوب۔ ٹردا ٹردا بندہ راہب کول گیا ہے، کہندا ہے میں 99 قتل کر چکا، مر گیا، ہلاک ہو گیا، مینوں معافی مل جانی چاہیے۔ انہیں آخیا تیرے واسطے توبہ دا دروازہ بند ہے، تیری توبہ قبول ہو سکتی؟ بولو بولو توبہ قبول ہو سکتی؟ انہیں راہب نو آخیا بھی راہب صاحب میرے نال دھیان نال گل کرو، میں قاتل آدمی ہے، قاتل بندے نے دھیان نال گل کر دی ہے کہ 99 قتل کیتے نے، 100 پورا نہ کرنا پڑے، دھیان نال گل کرو۔ اس آخیا جا کم کر جا کے، 99 بندے قتل کیتے، تیرے واسطے توبہ دا دروازہ بند ہے۔ وہ مایوس آدمی ہے جنہیں رب دی رحمت دا دروازے بند کر چھڑے ہے۔ انہیں آخیا لو پھر جتنے 100 اتنے سوایا، انہیں وہ بھی نکرے لا چھڑے ہے، لے تو بوا بند کر لے، ادھر ہی کھول جب تیرا مستقل ہی بند ہو گیا ہے۔ رب دی رحمت دا بوا بند ہوندا، یہ گل ذہن چ رکھنا، رب دی رحمت دا دروازہ بند ہوندا،
100 بندہ پورا ہو گیا. چند دن گزرے نے پھر اپنے گھر وچ بیٹھا ہے آنسو بہا رہا ہے رو رو کے کہندا ہے پیا رب العالمین میں 100 بندے نو قتل کر چکا ہوں تیرا فرمان ہے اور تیرا انصاف ہے قتل دا بدلہ قتل ہے رب العالمین خون دا بدلہ خون ہے میں جہنم دا ایندھن بن جاواں گا اے رب العالمین مینوں معاف کر دے روندا ہے پیا اکھاں چوں زارو قطار آنسو جاری نے روندا ہے پیا مسلمان بھائیو او روندا ہے زارو قطار ہوئی جاندا ہے پھر خیال آ گیا کسی ہور بندے کول چلنے دن چڑھیا تے توبہ دے ارادے نال بندہ ٹر پیا ہے ٹردا ٹردا ایک نیک بندہ مل گیا ہے بولو کون مل گیا ہے نیک بندہ مل گیا ہے انہیں آخیا جناب میں 100 بندہ قتل کر چکا ہوں میری معافی دی کوئی راہ نکل سکتی ہے مینوں توبہ قبول ہو سکتی اس آخیا بالکل ہو جائے گی آ فلاں بستی دے اندر ایک اللہ دا ولی رہندا ہے اللہ دا ایک اللہ دا ولی نے دیکھو توبہ کرنی ہے تے بہانے رب پیدا کرتا ہے مسبب الاسباب ہے نا آخیا جاؤ جا کے اس ولی دے کول چلا جا اگر ولی تیرے واسطے دعا کر دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی بولو بولو توبہ قبول ہو جائے گی بندہ ٹر پیا ہے ٹردیاں خرامے جاندے پیو اجے چند قدم گیا ہے پیر پھسلیا زمین دے اوتے ڈگ پیا ڈگدا ہی روح پرواز ہو گیا فوت ہو گیا بندہ جس لئے فوت ہو گیا ہے جہنم والے فرشتے بھی آ گئے نے آ کے آندے پے نے جہنم چ لے کے جانا ہے کیونکہ اس بندے نے پوری زندگی گناہ کیتے نے اور 100 بندے نو قتل کیتا ہو جائے 100 بندے دا قاتل ہے 100 بندے نو قتل کیتا ہو جائے جنت دے فرشتے آ گئے نے انہاں کہ اگر یہ بندہ جہنم اندر چلا گیا تے اس تو بعد توبہ کوئی نہیں کرے گا اگر یہ بندہ جہنم اندر چلا گیا ہو توبہ کوئی نہیں کرے گا لوگ آکھن گے جی توبہ دا بوا بند ہو گیا ہے کلیش ہوندا پیا بحث و تکرار ہوندا پیا فرشتیاں دے درمیان رب العالمین نے فرمایا او فرشتیوں کی معاملہ ہے اے رب العالمین جنت والے کہندے نے یا اللہ یہ نو لین واسطے آئی ہوں اے تیرے پاک بندے ول جا رہے توبہ دی نیت نال جہنم والے کہندے نے اے 100 بندے دا قاتل ہے جہنم ول لے کے جانا پیا مسلمان بھائیو پھر کی ہوندا پیا رب العالمین نے فرمایا ہے انج کرو زمین دی پمائش کر لو جے میرے بندے تو دور ہے تے جہنم والے تسی لے جاؤ اگر میرے بندے دے نزدیک ہوئے تے جنت والے تسی لے جانا زمین دی پمائش شروع ہو گئی حالانکہ زمین ولی تو بندہ دور ہے پر رب العالمین نے فرمایا اے زمین سمٹ جا انہوں میرے پیارے دے قریب کر دے تاکہ کوئی بندہ میری رحمت تو مایوس نہ ہوئے پیچھے بھی توبہ دا بوا کھلا ہی رہے توبہ دا دروازہ کھلا رہے مسلمانوں جنت والے فرشتے لے گئے نے رب العالمین تو احکام الحاکمین یہ بھی فرما سکتا ہے جاؤ جنت والے تسی لے جاؤ پمائش کیوں کرائی ہے رب العالمین نے فرمایا میں دسنا چاہنا بندہ میرے راہ وچ توبہ کر نکلیا ہوئے جن قدم ٹر کے جائے گا وہ توبہ دی نیت نال جائے گا جتھے بھی موت آ جائے وہ جنت وچ ہی جائے گا وہ جن قدم ٹر کے آیا ہے میں قدماں تے بھی ثواب عطا فرما چھڑیا ہے آؤ مسلمان بھائیو جے موسیٰ علیہ السلام دے دور دا بندہ توبہ کرے تے توبہ قبول ہوندی ہے پئی تے جے امام الانبیاء دے دور دا بندہ ہوئے آؤ جناب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دے دور دے اندر ایک بندہ ماں تے باپ دا گستاخ ماں تے باپ دا گستاخ کی ہوندا پیا مسلمان بھائیو او دا وقت وصال قریب آ گیا ہے انہیں ماں نو گالیاں کڈنیاں باپ نو معذاللہ گالیاں کڈنیاں یا جڑا بندہ سامنے آنا اونوں گالیاں کڈنیاں اچھا سلوک اچھا برتاؤ نہ کرنا او دا وقت وصال قریب آ گیا ہے قریب المرگ ہو گیا ہے جس لے قریب المرگ مسلمان بھائیو ہو گیا ہے قریب المرگ ہویا ہے حسن بصری دیکھو کی ہوندا پیا حسن بصری کہندے پئے نے اس بندے دی
والدہ میرے کول آ گئی، اس بندے دی والدہ میرے کول آ گئی، آ کے آندی ہے پئی حضور میرے پتر دی خواہش ہے، آؤ آ کے میرے پتر نو کلمہ پڑھا دیو، میرے بیٹے دا کوئی سا ہے، میرے پتر دی جان اڑی ہوئی ہے، جان لباں تے اُتے اڑی ہوئی ہے، نہ جان نکل دی ہے نہ سا ہوندا ہے، حضور تشریف لے کے چلو، میرے پتر نو معافی مل جائے، میرے بیٹے نو کلمہ پڑھان دی جاج دس دیو، میرے پتر نو کلمہ پڑھا دیو تاکہ راہ راست تے چل کے میرا بیٹا جنت وچ داخل ہو جائے۔ حسن بصری فرماندے پے نے جا بی بی ایڈے گستاخ دا میں جنازہ بھی پڑھن واسطے تیار نہیں، میں بالکل قبول نہیں کردا، جاؤ جا کے انہوں کہہ دیں میں تیرا جنازہ بھی پڑھن واسطے تیار نہیں۔ تڑپ جاؤ گے مسلمان بھائیو بات سن کے، ماں روندی واپس آئیے، ماں پتر دا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، ماں روندی روندی واپس آ گئی، اپنے بیٹے دے آ کے سرانے والے پاسے بیٹھ گئی ہے، کی آندی ہے بھائی پتر تیرے تے نصیب سو گئے نے، تیرے بختہ نے ساتھ نہیں دیتا۔ حسن بصری فرماندے پے نے اے بی بی تیرا پتر مر بھی جائے میں جنازہ پڑھنے واسطے تیار نہیں۔ اس بندے دیاں چیخاں نکل گئیاں، قریب المرگ چار پائی تے لیٹے ہو جائے، بسترہ مرگ تے لیٹے ہو جائے، بسترہ علالت تے لیٹے ہو جائے، کی آندے بھی اماں حسن بصری بھی نہیں مننی، پھر انج کرنا امی جدو میں فوت ہو جاؤں، امی جدو میں فوت ہو جاؤں میرے مرن تو بعد میرے گل وچ رسی پا لینا، میرے گل وچ رسی پا کے بازار دے وچ گھسیٹنا، آکھنا جڑا اللہ رسول دا حکم نہ مننے انہوں یہ ہوئی سزا ملدی ہوندی ہے۔ امی جدو میں فوت ہو جاؤں میرے گل وچ رسی پا لینا، مینوں بازاراں وچ گھسیٹ کے لے کے جانا۔ مسلمان بھائیو ادا ہوندا پیو، آکھنا نالے میری قبر اپنے گھر دے صحن وچ بنا دیں، امی میں قبرستان وچ دفن نہیں ہونا چاہتا، میری وجہ تو دوسرے مردیاں نوں بھی تکلیف نہ ہوے، میں بہت بڑا گناہگار ہاں۔ اور چیخو پکار پہ گئی رب العالمین مہربانی فرما دے، اے رب العالمین میرے گناہاں دی فہرست بڑی لمبی چوڑی ہے۔ بہرحال مسلمان بھائیو وصال ہو گیا، بندے دا فوت ہو گیا ہے، ماں نے وصیت مطابق گل وچ رسی پا لئی۔ اج دے نوجوان اپنی زندگی ول ویکھ، اپنی لائف ول ویکھ، اس دور دے نوجوان ول ویکھ، گناہ دا احساس ہو گیا نا، رسی پالی ماں نے گلے دے اندر وصیت عمل ہون لگائے، رسی پا کے ماں نے جس بازار وچ لیندا ہے کی آندی ہے پہ او لوکو آ ویکھ لو، آئے او بندہ ہے جن نے اللہ دا حکم نہیں منیا، اللہ دے رسول دا حکم نہیں منیا، سارا سارا دن پھر کے گزار دیندا سی، رات فحاشی تے تماش بھی نہیں اندر گزاردا سی۔ آؤ ویکھو دا حال کی ہوندا ہے پیو، رسی پا کے جسے گھسیٹ جاؤ۔ مسلمان بھائیو چند لمحیاں تو بعد پھر دفن کر دیتا گیا صحن دے اندر۔ ادھر جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ ستے ہوئے نے عالم خواب اندر ویکھیا ہے، او نوجوان جنت دے باغاں وچ پھردا ہے پیا، جنت دے باغاں وچ پھردا پیو۔ حسن بصری کہندے نے رب العالمین اس فلسفے دی سمجھ نہیں آئی، اتنا بڑا گناہگار ہے، اتنا بڑا بدعمال تے پھردا جنت وچ پیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اے حسن ادا جدوں وقت وصال قریب ہویا سی اے دے دل وچ توبہ دی امید پیدا ہو گئی سی، توبہ دی تڑپ پیدا ہو گئی، اے روندا سی جدوں وقت وصال قریب آیا، اس رو رو کے اندر رویا ہے، اے دیاں چیخاں نے میرے عرش نو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اے دے رون دی وجہ تو توبہ دی وجہ تو میں جنت عطا فرما چھڑی ہے۔ معلوم ہو گیا توبہ کرو رب جنت بھی عطا، بولو بولو رب جنت بھی عطا، رب العالمین جنت بھی عطا کر دے نے، خالق کائنات جنت عطا فرما دے نے۔ آؤ مسلمان بھائیو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے نے تے آپ دا اپنا ذاتی شراب خانہ سی، میں خانہ جنوں آندے جا رہے سن تے رستے چ میں صدقے جاواں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کاغذ دے ٹکڑے لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بشر حافی دی نظر پی گئی، اس آکھیا میرے رب دا ایڈا سونا نام تے پیراں وچ، ایڈا سونا نام تے پیراں چ رلدا پیا۔ بشر حافی نے چکیا ہے، چم کے اونچی جگہ تے رکھ دیتا ہے، جس نے اونچی جگہ تے رکھے نا تے جا کے شرم خانے بیٹھے، شراب خانے چ بیٹھے، شراب پین لگے، جتی اتار کے بیٹھ کے اپنے تخت تے شراب پین لگے۔ باہروں کسی نے آواز دے دیتی
انہیں کہ جاؤ جا کے ویکھو کون ہے جڑا میرے آرام اندر مخل ہوندا پیا، کون ہے؟ جا کے ویکھو دربان دوڑ کے گیا، انہیں کہ کون ہے تو؟ میں کہ میں بشر آفی نو ملنے واسطے، میں بشر ملنے واسطے ہیں۔ انہیں کہ ہن چلا جا، انہاں دے آرام دا ٹائم ہے، انہاں دے شراب پین دا ٹائم ہے، ہن چلا جا پھر آ جائی۔ انہیں کہ جا کے آکی میں اللہ دا پیغام لے کے آیا ہاں، مینوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ دا پیغام لے کے آیا، جا کے دس دی۔ دربان دوڑ کے آیا، حضور او بندہ آندا پیا مینوں رب نے بھیجیا، میں رب دا پیغام لے کے آیا ہوں۔ بشر حافی دوڑ پے، ہائے ہائے دوڑے اتھوں ننگے پیری، جتی بھی نہیں پائی، دوڑے نے میرے رب دا پیغام آ گیا ہے، میرے رب دا حکم آ گیا ہے، میں صدقے جاواں اپنے خدا دے حکم تو۔ بشرافی دوڑ کے رحمت اللہ علیہ باہر گئے نے، باہر بندہ کھڑا ہے، کہندا رب العالمین والوں میں فرشتہ ہوں، خالق کائنات نے فرمایا او میرے نام دی تعظیم کرنے والیا، میرے نام نال پیار کرنے والیا، او رب دی رحمت نو گوارا نہیں تو جہنم دا ایندھن بنے، اج تو بعد تینوں شراب نہیں پین دیاں گے۔ رب دے نام نال پیار کرنے والے اج تو بعد شراب نہیں پین دیاں گے۔ مسلمان بھائیو، بشرافی رحمت اللہ علیہ سارے میخانے نو اگ لا دیتی تے تسبیح پڑھ لئیے، اللہ اللہ کرن لگ پے نے، بازاراں نکل کے اللہ اللہ کر دے پے نے۔ نام بشرے تے حافی لقب ہے، حافی یہ کہندے نے عربی چ ننگ پیری ہے، کہ پیری جتی نہ انہوں حافی آندے نے۔ بشر حافی پوری زندگی پھر جتی اتار کے گزاری ہے، پیراں چ جتی نہیں پائی، آکھیا جس حال وچ رب دا پیغام آیا سی میں پوری زندگی اس حال وچ گزار دیاں گا۔ یاد رکھو مسلمان بھائیو، ہزاراں من مٹی پی جانی ہے، توبہ دا بو اج بھی، بولو بولو توبہ دا بو اج بھی، قاتلو قتل تو توبہ کر کے اللہ دی رحمت وال آ جاؤ، شرابیو شراب چھوڑ کے اللہ دی رحمت والا آ جاؤ، ڈاکو ڈکیتیاں چھوڑ کے اللہ دی رحمت والا آ جاؤ، توبہ کرو، بدماشو بدماشی چھوڑ کے توبہ دا دروازہ کھلا ہے، اہم موقع ہے، شبان دا مہینہ ہے، قریب شب برات ہے، آؤ بدماشو بدماشی چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو، چورو چوری چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو، زانیوں زنا چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو، اور غیبت کرنے والے غیبت چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو، قاتل و قتل چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو، تخریب کارو تے دہشت گردو سارا کچھ چھوڑ کے آؤ توبہ کر لو۔ خدا دی قسم کھا لمحہ فکری ہے، پھر کسے نال نہیں جانا، پھر کسے نال ایویں بندہ کو سمجھے۔ کئی لوگ آتے ہیں جناب وہ توبہ کر لیں گے قیامت والے دن، قیامت نو سائیں توبہ کرن دیں نے؟ بولو تو سائیں، قیامت کسے تے کر دی ہے؟ بولو نا، قیامت نو کہے تو حکم چلنا ہے اتھے، پھر نہیں کر لیں گے قیامت نو توبہ۔ یہ تے جاہلانہ بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم توڑ دیتے ہیں، فرمائے لوگوں خیال کرو ڈرو آج لیں ان کی پناہ۔ موضوع ذرا خشک جہا ہے چونکہ یہ بہت ضروری ہے، شبان دا مہینے توبہ دا موضوع این ممکن ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تے نال تھوڑا جہا تھوڑے ذوق واسطے بھی کر جائیے، نالے امام اہل سنت دی ہر گل جڑی قرآن و حدیث کے مطابق ہوندی، ہر گل دے وچ پیغام اور میسج ہوندا ہے۔ مل گیا خود را آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، پھر نہ مانیں گے وہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر ہاں، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، ہاں پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر پھر نہ مانیں گے قیامت اور چلو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا منکرو کلمہ پڑھا شان گیا منکرو کلمہ پڑھانے آج بندہ معمولی ثواب حاصل کر کے معمولی صدقات خیرات کر کے آندا ہے پیو ہن میری ریس کوئی نہیں کر سکتا آؤ مسلمان بھائیو میں روایت پیش کرنا پیو ایک بندہ قد و شخصیت قد بڑا لمبا ہے جیرے تے نقاب چٹے رنگ دا کپڑا اوڑیا ہو جائے گریباں چاک ہو جن کے مسلمان بھائیو بات سن کے کپڑا تانے ہویا چہرے دے تے نقاب ہے ہوندا کی پیا مسلمان بھائیو امام الانبیاء دے غلام بیٹھے ہو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات خانہ کعبہ رات 2 بجے دا ٹائم ہے وہ بندہ طواف کر دے پیاؤ خانے کعبے دا طواف کر دے پیاؤ نالے چیخو پکار اے رب العالمین مینوں معاف کر دے رب العالمین مینوں معاف کر دے میں بہت بڑا گناہگار ہوں بہت بڑا بد اعمال ہوں اے رب العالمین میں تیرا مجرم ہوں میں تیرے احکامات نہیں مندا اے رب العالمین مینوں معاف کر دے آؤ کتاباں وچ موجود ہے خدا دی قسم جن لوگ طواف کعبہ کردے سن پے سارے دیاں چیخاں نکل گئیاں نے سارے اس نوجوان دیاں چیخاں سن کے رون لگ پے نے او نوجوان کدی خانے کعبے دے غلاف نو پھڑ کے روندا ہے کدی کعبۃ اللہ دے غلاف نو پھڑ کے روندا ہے کدی کعبے دی دیواراں نو پھڑ کے روندا ہے زارو قطار روندا ہے چیخو پکار پئی ہوئی ہے اے رب العالمین مینوں معاف کر دے اے رب العالمین مینوں معاف کر دے آہو پکار کر دے پیا آہو فغاں کر دے پیا مسلمان بھائیو او دیاں آہاں سن کے حورو غلمان دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں نے جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں نے حورو غلمان بھی روندے پے نے عرش نو بھی لرزہ آ گیا ہے کعبہ دیاں دیواراں بھی روندیاں پیاں نے جن لوگ طواف کر دے نے سارے لوگاں نے ہاتھ چک لے نے اے رب العالمین اس نوجوان دی توبہ قبول کر لے اے نوجوان دی توبہ قبول کر لے اور نوجوان روئی جاندا ہے ایک بندہ اللہ دا ولی قریب آیا ہے اس آکھے رون والیا نہ رو ذرا بیٹھ کے دس دے صحیح تو کڈا بڑا گناہگار ہے کیسا گناہ کیتا ہویا ہے کتنا بڑا گناہگار ہے جڑا رو کے معافی مانگنا پیا چیخاں مارنا پیا کعبۃ اللہ شریف اندر آ کے جدوں بندہ ویکھ لیندا ہے طواف کردا ہے او انجو جندا جویں ماں دے شکم چوں ہونے پیدا ہویا ہے اور نوجوان جدوں پہلی نظر کعبۃ اللہ نو ویکھیا سی گناہ تے معاف ہو گئے سن ہن تو کہڑے گناہ دی گل کرنا پیا کنا بڑا مجرم ہے نہ رو میں تیرے نال وعدہ کرنا میں اپنی نیکیاں بھی تینوں دے دینا وا نہ رو جوانا اے نہ رو مینوں دس کیوں رونا پیا کیڑا گناہ تیرے ذمے اس بزرگ دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں نے ہاتھ اٹھا لینے اے رب العالمین میں اپنا ثواب بھی اپنی نیکیاں بھی انہوں دینا ایدہ گناہ معاف کر دے دعا ہوندی ہے بھائی مسلمان بھائیو دعا تو بعد وہ بندہ بزد ہو گیا ہے او دعاواں کرنے والے تو کون ہے دعاواں کرنے والے تو کون ہے تڑپ جائے گا میری بات سن کے مسلمان بھائیا اللہ دی قسم ایک کس بھی آنسو آ گیا ہے رون والے اپنے گناہاں تے نادم ہونے والے سنو ذرا میں کی کہنا پیا اس بزرگ نے ضد کی تھی رون والے تو کون ہے انہیں آخیا نہ پوچھ میں کون ہاں انہیں آخیا کون ہے رون والیا انہیں آخیا نہ پوچھ میں کون ہاں تیری مہربانی تیرے واسطے دعا کیتی ہے انہیں آخیا تینوں قسم ہے رسول اللہ دیاں زلفاں دی کیوں رونا پیا رون والیا تو کون ہے رون والے نے اپنے مکھ تو پردہ چکیا ہے امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین نے
امام زین العابدین رو رہے ہیں. امام زین العابدین امام حسین دا بیٹا ہو کے او بندہ ولی قدماں وچ ڈگ پیا ہے. بندہ قدماں وچ ڈگ پیا ہے. حضور تسی تے پاک لوگ ہو, حضور تسی تے معصوم ہو, حضور تسی تے پاک ہو, کیوں روندے ہو پے؟ فرمایا اس آکھیا حضور تسی ویر قربان کیتے, حضور تسی اپنے ابو نوں قربان کیتا ہے, تہاڈے گھر نے خون دتا اسلام واسطے, کیوں روندے ہو پے؟ آپ نے فرمایا بڑیاں قربانیاں دتیاں نے, پتہ نہیں قبول ہوئیاں کہ نہیں ہوئیاں, پتہ نہیں رب قبول کرے کہ نہ کرے. میں دعا کرنا پیا رب العالمین میرے تو بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. توبہ کر لو, نہیں تے وقت آنے والا ہے. وہ وقت قریب ہے جدوں بیٹا ماں دی نہیں سنے گا, ماں بیٹے دی نہیں سنے گی. قیامت دا دن ہوئے گا, یا رب نفسی یا رب نفسی الاتش الاتش, ڈرو اس وقت کو لو جدا نامدان معاشرے. آؤ توبہ کر لو, میرے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے. رب دی رحمت بولو, رب العالمین دی رحمت بڑی وسیع ہے. مسلمان بھائیو آؤ میں دور فاروقی دی بات کرنا پیا, حضرت عمر فاروق دے دور دی گل کرنا پیا. اج جا نوجوان میری بات سنیں گا تے ٹپ جائے گا. وہ بندہ عمر فاروق دے دور دا نوجوان 18 سال دی عمر ہے تے نماز جماعت میں پڑھن جاندا ہے, روز نماز پڑھن جاندا ہے. مسجد گھر تو ذرا فاصلے دے اوتے سی. مسلمان بھائیو نوجوان حسین و جمیل بڑا خوبصورت نوجوان ہے, جاندا ہے پیا ایک عورت دے فریفتہ ہو گئی, وہ تے مہربان ہو گئی, پر وہ عورت مہربان ہے, عورت فریفتہ ہے. وہ نوجوان ویکھدا ہی نہیں. نوجوان اچھا بول, نوجوان ہے اور نوجوان ویکھدا ہی نہیں عورت وال. عورت ویندی ہے بھئی وہ نہیں ویکھدا. مسلمان بھائی وقت گزردا گیا ہے. ایک دن نوجوانی شادی نماز پڑھن واسطے گھروں گیا ہے. او نوجوانوں غور کرو میں کی کہنا چاہنا. او نوجوانی شادی نماز پڑھن واسطے گھروں جدوں مسجد اندر گیا ہے, اس عورت نے روک لیا رستہ, رستے اندر بلایا, کسے بہانے نال اپنے گھر لے گئی. جلے اپنے گھر لے گئی ہے, جا کے گناہ تے آمادہ کیتا ہے, گناہ کرن تے آمادہ کیتا ہے. نوجوان نو آمادہ کر لیے. جدوں خیال آیا نوجوان نو وہ گناہ کرنے والیاں رب دی بارگاہ وچ بھی پیش ہونا ہے, کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ رسول عربی تو کیڑا منہ وکھائے گا؟ رب دی بارگاہ وچ کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ نوجوان دی چیخ نکلی تے بے ہوش ہو گیا. انہاں اٹھایا چک کے بازار چ سٹ دیتا ہے. محبت ختم ہو گئی, اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. ادھروں باپ تلاش کر دے, میں صدقے جاواں میرا لال نظر نہیں آتا, نماز پڑھن گیا سی واپس نہیں آیا, میں قربان جاواں. اپنے بیٹے نو تلاش کردیاں اس مقام دے تے آیا تے ویکھیا باہر بازار دے اندر بیٹے دا جسم پیا ہوا ہے, بیٹا پیا ہے. اٹھا کے گھر لے کے آ گیا ہے. تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا ہے تے بچہ روئی جاندا ہے, آنسو جاری زارو قطار روندے پیا, آنسو جاری نے. مسلمان بھائیو زارو قطار روندے پیا, آنسو جاری نے اکھاں دے اندر. باپ نے پوچھا بیٹا تینوں نبی پاک دی زلف ولیل دا واسطہ ہے, دس کیوں رونا ہے؟ سارا معاملہ سنایا نوجوان. اس آخیا ابو میں تیرا باپ, میں تیرا بیٹا, تو میرا باپ ہے. ابو میں نماز پڑھن جا رہے سا, ایک عورت نے مینوں گناہ تے آمادہ کیتا ہے. اپنے گھر وچ لے جا کے مینوں خیال آیا ہے قیامت والے دن رب دی بارگاہ کیڑا منہ وکھائے گا؟ رسول اللہ دی بارگاہ کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ ابو میری چیخ نکلی, میں بے ہوش ہو گیا. جدو باپ نو ساری گل سنائی, نوجوان اپنے ابو نو گل سنا پیا, پھر چیخ ماری, پھر چیخ نکلی. جدو ساری گل سنا دیتی پھر چیخ نکلی, منڈے دا روح پرواز ہو گیا, فوت ہو گیا نوجوان. اٹھا کے دفنا دیتا گیا ہے. 8 دن تو بعد خلیفہ دوئم مراد مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ لگا ہے ایسا نوجوان ایک فوت ہو گیا ہے, وہ بڑا پرہیزگار تے متقی آدمی سی. عمر فاروق نے فرمایا تسی منوں کیوں نہیں دسیا, میں وہ جنازہ پڑھدا. حضور ہے فوت ہو گیا, فرمایا چلو مینوں دی قبر تے لے چلو.
سبحان اللہ کہہ دیو. چلو مینوں دی قبر تے لے چلو. عمر فاروق فرماندے پے نے چلو قبر تے لے چلو. عمر فاروق قبر تے جا کے او نال گفتگو کردے پے نوجوان نال فرمایا او نوجوان میں تیری عظمت نو سلام کرنا. او نوجوان میں تیری عظمت نو سلام کرنا پر ایک گل تے دس حضور کی گل ہے. فرمایا رب دا وعدہ ہے جڑا میرے عذاب تو ڈر گیا ہے میرے قہر تو ڈر گیا ہے والی من خاف مقام رب ہی جنتان اونوں 2 جنتاں مل جاندیاں. تو سنا تیرا کی حال چال ہے؟ عرض کردا پیا حضور مینوں 2 جنتاں مل گئیاں نے. مینوں خوف پیدا ہویا ہے توبہ کیتی یا اللہ مینوں معافی دے دے میں گناہ والا مادہ ہویا سا. جڑا قدم قدم تے گناہ کرے اپنی زندگی ال ویکھو سوچو قدم قدم تے گناہ قدم قدم تے لغزش قدم قدم تے برائی قدم قدم تے جھوٹ قدم قدم تے قتل و غارت. مرنا نہیں 1000 من مٹی پینی ہے کسے نال بولو بولو کسے دے نال نہیں جانا. 1000 من مٹی پہ جانی ہے کسے نال نہیں جانا. ڈرو اس وقت کو آؤ اج بھی توبہ کر لو دعوت فکر دینا پیو نہیں تے ویلا آئے گے سو ایتھوں اڈ جا بولیا پنچھیا ایتھوں اپنی جان بچا. مل کے ذرا پڑھو ایتھوں اڈ جا بولیا. گل سنو توبہ دا بوا کھلا ہے زور نہ لاکھو پتہ نہیں کدے دل تے اثر کر جائے گل تے ذریعہ نجات بن جائے. مل کے آکھو ذرا ایتھوں اٹھ جا بولیا پنچھیا ایتھوں اپنی جان بچا تینوں دیس نکالا دین گے رل مل کے بہن پرا تینوں دیس نکالا دین گے تینوں دیس نکالا دین گے رل مل کے بہن پرا. تیرا لمحہ سفر مسافرا دے تو کلیاں پینے راہ تے تو کلیاں پینے راہ ایتھے ڈاکے پین دوپہر نو آ توبہ کر لے. کی کر لے بولو توبہ دا دروازہ کھلا ہے. ایک آنسو بھی اس مالک دی محبت وچ آ گیا. اللہ دی قسم یار گل سنو میرے آقا دی حدیث شریف ہے رب نو خالق کائنات نو اپنی مخلوق نال 17 ماواں تو بہتا پیار ہے. اس خالق نو اپنی مخلوق نال 17 ماواں. ایک ماں دے پیار دا کوئی حساب کر سکتا ہے؟ بولو بندہ ذرا کا کھیر برا لمن منو معافی مل جانی چاہیے. اللہ دی قسم بلکہ بندہ صنم خانے دے اندر گیا تے پکارے پہ یا سنمی یا سنمی یا سنمی سنم 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 بتان پکارے یا سنمی یا ایویں بھلیکھے نال منہ چوں مطلب قصدن نہیں صاحبان ایویں بھلیکھے نال نکل گیا یا سمدی سنمی سنمی کہنے یا سمدی. جدوں آکھے نا یا سمدی اللہ نے 70 مرتبہ جواب دیتا لبیک میرے بندے لبیک. 70 مرتبہ رب نے جواب دیتا ہے. فرمایا او میرے بندے دس کی گل ہے دس کی یارو بت خانے جا کے یا سنمی کہنے والے دے منہ بھلیکھے نہ رب دا نام نکلے تے رب 70 مرتبہ جواب دیندا ہے. تے جڑا رب دے منن والا ہوئے ہیں جڑا رب العالمین وحدہ لا شریک مند ہوئے. اگے سنو گناہ کسے نو رب دا شریک ٹھہرانا کفر ہے. آکھنا کسے نو رب تو سوا آکھنا تو میرا رب ہے وہ بے ایمان بندہ ہے ایمان والا ہو سکدا. اچھی بولو ایمان والا ہو سکدا. یعنی کسے نو رب دا شریک مننا رب دا ثانی مننا رب ورگا آکھنا تو میرا الہ ہے خالق تے مالک ہے میں تیری پوجا پرستش کرنا بنیے تے معبود ساڈے نزدیک کو بندہ بے ایمان ہے. کہ یہ بولو یہ بہت بڑا گناہ ہے.
جے کوئی بھول گیا میں کسی نے آتا میرا خدا تو ہے وہ توبہ کرے. خدا صرف ایک ہے بالکل، وہ ساڈا بھی خدا ہے مصطفیٰ دا بھی خدا ہے. تو جدو کملی والے محبوب نے خدا نو ایک منیا اسی ایک کیوں نہ منیے؟ رب تو سوا دوسرا کوئی خدا ہو سکتا؟ اچھا بول دے ذرا، دوسرا کوئی خدا ہو سکتا؟ یعنی رب تو سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. یہ سارے آئمہ دا سانو حکم ہے، علماء دا آئمہ مجتہدین دا یہ حکم ہے کہ رب ایک ہے. بولو رب ایک رب نو منو تے رسول منو. قرآن ایک، رسول ایک، خدا ایک، تو فرقہ بازی کیسی؟ کیوں بھائی بولیا تے کرو. آؤ میں دعوت فکر دینا، وہابیو وہابت چھوڑ دیو، دیوبندیو دیوبندیو چھوڑ دیو، شیعو شیعت چھوڑ دیو، سنیو بریلویو سنیو، آؤ سارے رل جاؤ امام الانبیاء دے پرچم تھلے جمع ہو جائیے. امام الانبیاء دے پرچم دے تھلے جمع ہو جائیے، حضور اسلام دی محبت ایک مٹھ ہو جائیے. دعوت فکر دینا پیا، فوت ہو گیا جسم چو جان نکل گئی، پھر توبہ قبول ہے؟ بولو بولو پھر توبہ قبول ہے؟ پھر توبہ قبول نہیں ہوئے گا جدوں ویلا آ گیا جسم چو جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی، پھر تے توبہ نہیں. مسلمان بھائیو تے توبہ کرنے والے باویں امام اعظم ابو حنیفہ یون حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ دا وتیرہ سی، آپ دا معمول ہوندا سی کہ سارا دن فاخرانہ لباس پہن کے، بڑا مہنگا تے قیمتی لباس پہن کے آپ نے بازار چ پھرنا، محفل چ جانا تے قیمتی لباس پا کے، محفل جانا قیمتی لباس پہن کے، فاخرانہ لباس. رات نو جدوں گھر وچ آنا تے فاخرانہ لباس اتار کے بوری دا لباس پا لینا، بوری دا لباس پہن کے بیٹھ جانا سجدے وچ سر رکھ کے آکھنا رب العالمین، اے رب العالمین میں صرف اس واسطے فاخرانہ لباس پہننا علماء دی توہین نہ ہوئے، نالے کوئی آکھے نہ رب دے منن والا ہے تے ایویں لگا پھردا ہے. اے رب العالمین میری اصلیت ہے میں تیرے تو ڈرنا وا، میرے تو بچے گناہگار ہی کوئی نہیں. امام اعظم جی دا جنازہ جیل وچوں آیا ہے، امام اعظم ہائے ہائے جنہاں نوں سراج الامہ آکھیا جاندا ہے، کاشف الغمہ، اور امام الائمہ نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے دے پائے دے امام ہو کے رات نو آ کے سجدے سر رکھ کے یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ، یا اللہ مینوں کسے عمل تے فخر نہیں، یا اللہ مینوں کسے عمل تے فخر نہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، صوم و صلاۃ دے پابند بنو، مسجد چاہو، تسبیح و تحلیل کرو، زکاتاں دیو، فطرانے دیو، یتیماں نال پیار کرو، غریباں نال پیار کرو، بیوہ نال تعاون کرو، اور انہاں دے مسلمان بھائی حقوق دا خیال کرو. سارا کچھ کرن تو بعد بھی آکھو رب العالمین میں تیرا گناہگار بندہ، رب العالمین میں تیرا خالق کائنات دی بارگاہ یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ، مہربانی فرما اپنے محبوب دا صدقہ معافی عطا فرما دے. بولو اپنے محبوب دا صدقہ معافی. ایک بات کرنے ہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ میں معراج ہوئی دی رات معراج تے گیا تے ویکھیا کچھ عورتاں نوں عذاب ہو رہا ہے، عورتاں نوں عذاب ہو رہا ہے جہنم چ لٹکا کے، انہاں دے بال بننے ہوئے نے، زبان کینچی نال کٹی جا رہی ہے. حضور نے پوچھا جبریل کون عورتاں نے؟ حضور وہ عورتاں نے جڑیاں غیبت کردیاں سن اور اپنے خامند دیاں ناشکریاں سن. خامد نے محنت کر کے کمائی کر کے باہروں گھر آنا، اس آخنا میں جدوں دی اس گھر چاہیے میں سکھ ویکھے ہی نہیں. ناشکریاں عورتاں نے، اور عورتاں میریاں بیٹیاں، یہ آڈیو ویڈیو گھر گھر چلے گی، میں اپنی بیٹیاں ماما بہنوں دی خدمت گزارش کراں گا کہ ناشکری چھوڑ کے، حضور دی حدیث ہے اور کل قیامت میں عورتاں زیادہ جہنم چ اس واسطے اپنے خامن دیاں ناشکریاں ہون گیاں، چھوڑ دیو اپنے خامن دا شکر ادا کرو. اور حضور نے فرمایا کہ خامن دا وہ مقام ہے کہ رب تو بعد اگر سجدہ جائز ہوندا تے خامن نوں سجدہ جائز ہونا سی. اور بندیاں واسطے بھی حکم ہے کہ خامد نہیں انہاں واسطے بھی حکم ہے. خامدانوں فری ہینڈ کوئی نہیں، خامدانوں کو فری ہینڈ نہیں بھی جو دل آوے کرن. خامدان واسطے بھی حکم ہے اپنی بیوی دے حقوق دا خیال کیتا جائے. عورت کسے دے رحم و کرم تے بیٹھی ہوئے، اولاد کسے دے رحم و کرم تے بیٹھی ہوئے، وہ کیسا باپ کیسی عورت، اگر کوئی شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد دا خیال نہیں کرتا وہ بھی توبہ کرے. جے کوئی بی بی میری بیٹی میری بہن حقوق اللہ حقوق العباد دا خیال نہیں کر دے وہ بھی توبہ کرے، چونکہ توبہ سارے واسطے ہی. فرمایا عورت ہوئے، بڑا ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھا ہوئے،
سب دے واسطے میری رحمت دا دروازہ، بولو بولو رحمت دا دروازہ۔ کنے ایک نوجوان ایسے نے، میں چاہنا کہ توبہ دا اج موضوع ہے، کم از کم مینوں 20 بندے ایسے چاہیے نے مجمع جڑے آکھن کہ اسی توبہ بھی کرنے ہاں اللہ دی بارگاہ اور جنت حاصل کرنے واسطے، شہداء دا درجہ حاصل کرنے واسطے، شہید جی نشان حاصل کرنے واسطے اسی اپنے منہ تے داڑھی سجانے ہیں۔ 20 بندے ایسے چاہیے ایڈے بڑے مجمع دے وچوں، جے بندے اٹھن نہ تے پھر مزے والی گل کوئی نہیں، پھر توبہ کوئی نہیں کیتی تسی، سچی بات ہے۔ 20 بندے اس مجمع چ ایسے چاہیے نے جڑے توبہ آکھن جی اسی داڑھی شریف رکھنے، حضور کریم دی سنت عمل کرنے ہیں اور نماز پڑھا دروشی پڑھا کریں گے، داڑھی شریف حضور دی سنت سمجھ کے رکھنی ہے۔ کنے کے نوجوان پتہ لگ جائے یہ ویڈیو کیمرہ انہوں نے وجے، یہ آڈیو سی ڈی گھر گھر چلے، مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر والے دی اور یہ ماسٹر ریکارڈنگ کمپنی والے دی اور مدینہ کیسٹ، یہ گھر گھر کس طرح چلن کہ لوگوں پتہ لگے کہ نوجوان نے جنہوں نے اپنے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت کو سجایا ہوا ہے۔ میں سمجھنا کہ 20 بندے چاہیے نے ایسے، ماشاءاللہ۔ کیڑا کیڑا بندہ جڑا وعدہ کردا میں داڑھی شریف رکھنا، ایویں گلی باتی توبہ نہیں۔ ایک ماشاءاللہ نوجوان نے کھڑے ہو کے، اور بھائی اٹھو بھائی فٹافٹ جلدی کرو، میں کچھ چندہ نہیں مانگ رہا، ماشاءاللہ 2 بہت پیارے نوجوان، داڑھی شریف سونی لگے گی حضور دی سنت انشاءاللہ چہرے تے سجائی، ماشاءاللہ۔ اٹھو بھائی اٹھو، شعبان دا مہینہ ہے، شعبان المعظم دا مہینہ ہے، جنہیں داڑھی شریف رکھ لئی 100 شہید دا ثواب جے، 100 شہید دا ثواب۔ 2 بندے ہوئے نا جو اور بندے چاہیے نے، اٹھو فٹافٹ ماشاءاللہ۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، ایمانداری نال گل کرو، کوئی داڑھی رکھنا تکلیف ہوندی ہے؟ بولو تو صحیح، کہ پھر وعدہ کرو۔ ہاں انشاءاللہ میرا خیال ہے ایسے اپنے یار بھی رکھا دئیے، کیوں بھائی بولو تو صحیح۔ ملک محمد سرور صاحب ساڑھے ناظم مدرسے سے، ساڑھے میرے بھائی بڑے دوست ہیں، میری گل کدی نہ نہیں کی۔ 100 شہید دا ثواب جنہوں چاہیے وہ بندہ باں کھڑی کرے، دوسرا تکلیف نہ کرے، جہد کول ثواب دا کوئی وافر ہے بہتا ڈولدا پیا وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے۔ 100 شہید دا ثواب لین واسطے نماز ادو پڑھانی جدو 20 بندے وعدہ کر لیا، کئی بندے آندے نے لو جی اینی سختی نہ کرو، کیوں نہ کرو سختی؟ حضور کریم دے احکامات نوں تکے نال بھی ڈنڈے نال بھی منانا پے تے مناؤ، یہ میرے آقا دے صحابہ دا فرمان ہے۔ کئی بندے سختی نہ کرو جی، کئی نے بیاہ کرا کے رکھ لیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو داڑھی نال بیاہ نہیں ہوندا، ساڈے بیاہ نہیں ہوئے، بولو تو صحیح۔ آپ کہڑے کہڑے بندے مجاہد بیٹھے نثار اوان، تم ہی رکھ لے داڑھی، چنگا رہے گا۔ بھائی سنو گل، 100 شہید دا ثواب چاہیے، نوجوانوں تے ہاتھ کھڑے کرو، ماشاءاللہ تم ہی رکھیں گا، تم تیرے تے آئی نہیں داڑھی۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ بڑے بڑے نوجوان، داڑھی شریف رکھاؤنی ہے، داڑھی شریف، چندہ نہیں مانگ رہے، چندہ بعد سے منگنا ہے۔ دو تین بندیاں نے وعدہ کیتا ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے کہ چلو کم از کم یار 10 بندے ہی کرو، وعدہ کرو تو صحیح، 11 ہو جائے برس جماعت پڑھائیے ماشاءاللہ۔ ویکھو نا میں بندیاں دے نام لے لیا، چونکہ میں تھوڑا پرانا واقف ہے، تسی میرے میں نام لے لیا، اٹھانے نے بندے پھر، کیونکہ شبان دا مہینہ ہے، تمہیں بھی ثواب مینوں بھی ثواب، اس مہینے چ داڑھی رکھن دا بہت ثواب ہے۔ کئی بندے روزیاں چ رکھتے مڑ کے ملا دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھی جاہلانہ بات ہے کہ روزے کے مہینے داڑھی بڑھا جانی، آخنا جی داڑھی رکھ رہی ہے، اس تو بعد آخنا جی وہ تمہیں پتہ ہے پھر 100 مجبوریاں ہوندیاں نے، ایسی بات کوئی نہیں۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ نہیں اوکھی تو نہیں۔ ملک سرور صاحب نال لوگ سارے کہتے ہیں ملک سرور صاحب رکھ لیں، تھوڑا کی خیال ہے بھائی؟ جڑے خیال جدا ہاتھ چک کے دسو بھی ملک سرور صاحب داڑھی شریف رکھ لینا تو پھر ماشاءاللہ اللہ جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ لو جی ملک محمد سرور صاحب جڑے ساڈے مدرسے دے ناظم بھی نے، میرے بڑے پیارے بھائی، داڑھی شریف وعدہ کر، اللہ جزا عطا فرمائے، زور نہ لاکھو آمین۔ حضرات محترم، جڑے حضرات توبہ کر دیو، داڑھی شریف رکھو، نماز پڑھو، درود شریف پڑھو، 11 تسبیحاں درود شریف دیاں، مشکل ہے، پرابلم ہے، اوکھا ویلا ہے، بیماری ہے، اولاد نہیں، رزق نہیں، 11 تسبیحاں درود شریف دیاں اپنے گھر چ پڑھو روزانہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ تسبیحاں 11 روز پڑھو، ناگا نہ ہوئے، ناگا اس دن میں نہ ہوئے جس دن زندگی دا آخری دن ہوئے۔ 11 تسبیحاں درود شریف سارے حضرات اپنے گھر پڑھیا کرو، اللہ مل دی توفیق عطا فرمائے۔ کیسر سینٹر جناب قاری حافظ محمد جہانگیر رضوی صاحب کو کیسر سیڑیاں ہیں، اپنے گھر چلایا کرو لازمی طور پہ، اللہ مل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیڑیاں نہ کل موجود نے، ہر بندہ خریدو اپنے گھر چلایا کرو۔ ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے، قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر رنگ بازار فیصلہ آباد۔ تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں ایتھوں ملدیاں نے، جنی ریکارڈنگ ہوندی پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے نے۔ جنہاں حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیے ہون اور لیا کرو، اپنے گھراں چلایا کرو تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی تواڈی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو تاکہ تانوں قبر چ فائدہ۔
وسلم وصلی علیہ یا الہ العالمین ہماری نماز جمعہ کو صلاۃ و سلام کو ذکر و اذکار کو اپنی پیاری بارگاہ سبدیت میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ حاضرین کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ حضرت امام زین العابدین کی بیماری کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ حاجی محمد صادق صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے پیارے محبوب کا صدقہ صاحب اولاد فرما یا اللہ جن کی بیٹیاں اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ اپنے پیارے محبوب کی زلف واللیل کا صدقہ ہم سب کو مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما الہ العالمین طرف نے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے یا الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما یا الہ العالمین ہماری تمام مساجد کو مدارس کو جماعت کو مذہب مہذب کو استقامت عطا فرما الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی پکی غلامی نصیب فرما دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جسے نانی جبی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر پر حال زارم یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریبان دا گزارا یا رسول اللہ یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے یا الہ العالمین جب دمیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب کے لب پہ ہو جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وفوضوا الى الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه والناس